منزلوں میں کب نبھا جب شام کو پہنچا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ہماری گفتگو جاری ہے کربلا کے حوالے سے ہی۔ آج ایک اسپیسیفک ٹاپک ہم لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ مقصد شہادت اور ہماری ذمہ داری۔ اس سے پہلے گفتگو وائڈ رینج پہ ہوئی ہے اور مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی گئی تھی۔ آج ہم اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں لامحدود نعمتیں ملی ہیں اور اس کے لامحدود احسانات بھی ہم پہ ہیں۔ ہم ان نعمتوں کا کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتی، کیونکہ وہ لامحدود ہیں، اور جو لامحدود ہوتی ہیں وہ گنتی میں نہیں آتی۔ سب نعمتیں اس کی عظیم سے عظیم تر ہوتی ہیں، مگر ان تمام نعمتوں سے جو افضل ترین نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وہ ہے اس کا دین جو اس نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس دین کے ساتھ وہ ہادی، وہ برحق ہادی جو ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ رہنما جو سچے رہنما ہیں، وہ ہمارے لیے افضل ترین نعمتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر روزمرہ کی جو نعمتیں اس کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں، مثال کے طور پر کھانا پینا اور دیگر جو نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ہم سے چھین لی جائے، مثال کے طور پر اگر ایک دن کی روزی ہم سے چھین لی جائے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن کوئی افضل ترین نعمت ہم سے چھیننے لگے یا چھن جائے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے، اور وہ افضل ترین نعمت جو اللہ کا دین ہے۔ اس نعمت کو یعنی دین اسلام کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب اس عظیم نعمت کو، جو افضل ترین نعمت ہے خدا کا دین، اس پر برا وقت آن پڑا، یعنی کہ ایک بالکل قریب تھا کہ یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے، یا اس میں اس قدر خرافات پیدا ہو جائیں کہ یہ نعمت جو ہے وہ کچھ اور روپ اختیار کر لے۔ مگر جو رہنما اور ہادی بھیجے گئے تھے، ان کی عظیم قربانیوں سے یہ نعمت ہم سے نہیں چھینی گئی، اور وہ باقی رہی جس طرح تھی۔ دین کی قیمت یا معرفت اسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو دین کو سمجھے، اور جو دین کو سمجھ سکتا ہے وہی دین بچانے والے کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور جو دین بچانے والے کو سمجھتا سکتا ہے وہی دین پر قربانی پیش ہونے والی یعنی قربانی کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور ان عظیم قربانی کا جو مقصد تھا وہ بھی ہماری اس گفتگو میں آج شامل ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس محفل میں، اس گفتگو میں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ عظیم مقصد کیا تھا قربانی پیش کرنے کا، قربانی پیش کیوں کی گئی،
اور دوسری طرف یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اپنی عظیم قربانی پیش نہ کرتے اس طرح تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے، اس پہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اگر یہ عظیم قربانی پیش نہ ہوتی، امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی پیش نہ کرتے، تو پھر دین کی صورت کیا ہوتی؟ مولانا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ شکریہ۔ جیسا کہ بھی میں نے عرض کیا ہے کہ آج ہمارے اس موضوع کا جو پہلا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ مقصد قربانی پیش کرنے کا کیا تھا، اور اگر امام حسین علیہ السلام اپنی یہ عظیم قربانی پیش نہ کرتے تو پھر دین کی کیا صورتحال ہوتی؟ صاحب بہت شکریہ، اور جی چاہتا ہے کہ 40ویں تک مومن کی خدمت میں مسلسل تعزیت بھی پیش کی جائے۔ اللہ تمام مومنین اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدردوں پر اللہ رحمت فرمائے، کرم فرمائے، ان کی کوششیں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اما بعد، قال الامام الحسین انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان آمر بالمعروف وان عن المنکر۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک پیغام میں جو حضرت محمد بن حنفیہ اپنے بھائی کو ایک وصیت نامے کے طور پر لکھ کر چھوڑا ان کے ساتھ، تاکہ کل ہم ان کی تحریک کو کوئی ٹوسٹ نہ کرے اور پتہ ہو ان کے اپنے الفاظ میں کہ وہ کیوں انہوں نے قیام فرمایا ہے۔ بہت مختصر لیکن بہت جامع اور تشریح طلب الفاظ ہیں۔ میں اس لیے مدینہ بھی چھوڑ رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، کربلا کی طرف جا رہا ہوں، یہ سارا مطلب اسی میں آ جاتا ہے انما خرجت، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں فساد اور خرابی پیدا ہو جائے۔ اصلاح کا ضد جو ہے، اپوزٹ جو ہے، وہ ضد اور فساد اور خرابی ہے۔ یعنی کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا علاج تب کرتا ہے کہ واقعی کوئی بیماری ہو، تو بیماری نہ ہو تو کہتے ہیں بابا جاؤ گھر جاؤ۔ امت کی جسد میں پیغمبر کے بعد within 50 years after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خرابیاں نے سر اٹھا لیا تھا۔ خرابیاں تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی، جی، لیکن اس وقت تو کہ جتنی کوئی خرابی ہوتی ہے، خرابیاں تو پہلے بھی تھی، جتنی بیماری زوردار ہوتی ہے اتنی میڈیسن بھی اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ کیا آپ کو اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے اس میں کہ مقصد حسین، شہادت مولا حسین کیا تھی، اور قربانی نہ دیتے تو کیا ہوتا اس میں بھی، کہ یہ اتنے کوئی بھی تشبیہ لی جا سکتی ہے کہ اس معاملے کو، اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ یہ اتنی بڑی قربانیاں جناب امیر المومنین نے بھی دی۔ ظاہر ہے کہ لڑائیاں لڑی گئیں، زخم کھائے، حضور کے بعد کی بات، جی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دین اسلام آنے کے بعد کی بات ہے۔ مسلمانوں سے لڑائی ہوئی نا، حضرت امیر المومنین کو مسلمانوں سے لڑائیاں ہوئی ہیں، جی، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں تو نہیں ہوئی۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے انداز سے کوشش فرمائی کہ اصلاح ہو۔ وہ جو امیر معاویہ نے وائٹ پیپر دیا کہ جو لکھ دو میں قبول کرتا ہوں، تو ایک سرنڈر ہو گیا، قسم کا سرنڈر ہو گئے وہ لوگ۔ تو مولا نے اپنی کنڈیشن لکھی اور انہوں نے ایکسیپٹ کی، اس کے بعد اس پر عمل نہیں کیا۔ جی، اب اس کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا دور امامت کا گزرا تو امام حسن علیہ السلام کا آیا۔
اس وقت جو خرابیاں ہوئیں وہ اس قدر اوپن ہو گئیں کہ جس کو لوگ خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے، یعنی یزید، استغفر اللہ، وہ یہ کرنے لگے اوپنلی. مثلا باقی لوگ کرتے تھے ذرا سیکرٹلی ہوتا تھا، لیکن یہ اتنی اوپن کرتا تھا کھلے مجمع میں. مثلا مدینے کے لوگ گئے، اب ظاہر ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگوں کو پتہ چلا بھی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، تو اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ حسین کون ہے. مدینے والوں کو تو پتہ تھا. تو انہوں نے حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ کے بیٹے عبداللہ کو ایک ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنا کر مدینہ والوں نے بھیجا شام میں. چونکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ امیر معاویہ نے اپنے طور پہ جتنی بھی بیعتیں کروانی تھی کروا لیں، کسی کو پیسے دے کر، کسی کو ڈرا دھمکا کر یزید کی بیعت کروا لی. کوئی بھاگ دوڑ گیا، جیسے عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ ادھر نکل گئے، اور عبداللہ ابن عمر کو جو ہے وہ پیسے ویسے دے کر بیعت کروا لی. بہت سے دوسرے لوگوں کو ڈرا دھمکا، پیسے، بیعت ہو گئی. اب لوگوں کو پتہ بھی نہیں یزید کون ہے، صرف یہ پتہ ہے کہ معاویہ کا بیٹا ہے. معاویہ کا بیٹا ہے، جی. اس کی عادات کا نہیں پتہ، اس کے خصلتوں کا نہیں پتہ. انہوں نے مدینہ والوں نے کہا کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجو، دیکھو تو صحیح، اس نے تو بہت بڑا ظلم کر ڈالا. یعنی کربلا نے جگایا ان کو. اب میں وہ صرف ان کی عادتیں بیان کر رہا ہوں، میں یہ بات لے آ رہا ہوں، صرف لا رہا ہوں. وہ جب گئے تو انہوں نے بڑی خوش آمد کی، انہوں نے حکومت نے، یزید نے، بڑے پیسے، مگر کچھ نہ کچھ ان میں زندگی باقی تھی. انہوں نے کہا ہے، ان پرواہ نہیں کی بھی کتنے تحفے دیے جا رہے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے. یہ تو تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، کارڈ سے پلے کرتا ہے، کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، اور بھی یعنی جو خدا نے حلال کیے ہیں، حرام کی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے، یعنی حرام رشتوں کو بھی وہ حلال سمجھتا ہے. واپس آئے، واپس آ کر انہوں نے اس کو پرواہ نہیں کہ کتنے پیسے ملے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آ کر اعلان کر دیا مدینے میں کہ ہم نے یزید کی بیعت توڑ ڈالی ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ کرتا ہے. مدینہ والوں نے کہا اگر تم توڑتے ہو، تم تو ہمارے جو ہیں وہ اپنا نمائندے تھے، ہم بھی توڑتے ہیں. ٹھیک. البتہ اس میں امام مسلم امام بن حنبل نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ یزید امیر المومنین ہے، اس کی بیعت توڑنے والا جو ہے وہ باغی ہے. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ باغی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ وہ روک رہے تھے لوگوں کو بیعت توڑنے سے. ٹھیک. اور اس میں ان کو جو ہے وہ ذرا یہ خیال نہیں آیا کہ انہوں نے خود حضرت علی کی بیعت نہیں کی. ٹھیک. یعنی حضرت علی جیسے بندے کی بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت کر لی، اور اس کو جو ہے وہ کہنے لگے کہ اس کو چلو بھارت، یہ تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے، جو چاہے کریں. لیکن مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی، یہ دیکھ کر کہ یزید تو یہ کرتا ہے. آپ دیکھیں، اگر امام حسین علیہ السلام، اس میں جواب آ رہا ہے آپ کے دوسرے سوال کے دوسرے حصے کا، اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہیں دیتے، لگتا تھا کہ نام تو اسلام کو ہوتا، مگر ہر حلال حرام ہو گیا ہوتا اور ہر حرام حلال ہو گیا ہوتا. یعنی مثلا بندروں سے کھیلنا، کارڈ سے کھیلنا، نماز کو چھوڑ دینا، دوسری قسم کی نماز، شراب پینا، بہت سی باتیں. تو جب خلیفہ یہ کام کرے تو لوگ بھی اس کو جو ہے ایسے عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا، تو وہ ایک یہ وقت آتا کہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ جائز ہو جاتی، ہر حرام حلال ہو جاتا. تو آپ بتائیں کہ اب اس پہ آپ اس کو اور وسیع کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا قہر نازل ہو جاتا. یہ بات تو یہ ہے کہ میں یوں کہوں کہ اگر یہ قربانی نہ دی جاتی اور مسلمانوں میں سے کچھ نیک پاک مسلمان حلال کو حلال سمجھنے والے، حرام کو حرام سمجھنے والے نہ رہتے تو قیامت برپا ہو جاتی. اس لیے کہ اس مخلوق کو زندہ رکھنا خدا کی طرف سے یہ تو لایانی ہو جاتا، بے مقصد ہو جاتا. چونکہ ان کا مقصد تھا کہ عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو اسلام کے نام پر سب کچھ ہوتا. صحیح. اگر کچھ لوگ ایسے نہ پیدا ہو جاتے امام صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی وجہ سے کہ جو نماز بھی نہ چھوڑیں
اور شراب کے قریب نہ جائیں، غلط کام نہ کریں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حلال سمجھیں، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اگر کچھ لوگ نہ پیدا ہوتے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا اگر نہ ہوتا تو عذاب نازل ہو گیا ہوگا، قیامت برپا ہو گئی تھی۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب سے بچا لیا، بہت اچھا، خود تکلیف مبتلا ہو گئے۔ تو بہر یہ بات میں دو باتوں کو مقصد، تو مقصد جو مولانا نے بیان فرمایا وہ نانا کی امت میں اصلاح کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اب اس میں تمام حضرات جو بالخصوص وہ لوگ جو ہیں جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی ایمان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے کام کو جو ہیں وہ ویلیو دیتے ہیں، ان میں اب کم از کم یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یزید کی طرح تارک و صلات پائے جائیں اور لغویات کرنے والے ہوں۔ ایک جگہ مولانا نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو تم میرے نانا کی سنن کو چینج کیا جا رہا ہے۔ یعنی امام کے لیے بہت مشکل تھا کہ برداشت کرنا کہ نانا نے جو طریقہ کار زندگی کے لیے ہمیں بتا کہ اس کو بدلا جائے۔ لہذا جو امام حسین، کم از کم وہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ پیغمبر کی سنت کو چینج کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ کم از کم وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اگر دوسرا جو چینج کرتا ہے، جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، تو وہ جو اس کا اپنا کام ہے، لیکن جو اہمیت دیتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یعنی امامت کی مظلومیت کا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پیغمبر کی سنن کا زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ یہ بات اتنی تک رہے، مزید جو اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر۔ قبلہ آج کچھ لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کس طرح کرتے ہیں؟ اس دور میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو مختلف مشورے دیے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ، بالخصوص مکہ چھوڑا، مدینہ میں بھی لوگوں نے مشورے دیے، لیکن مکہ جب چھوڑا تو اس وقت بہت سے لوگ آئے جو مشورے دینے والے تھے۔ اچھا، ان مشوروں میں سے کچھ مشورے اس طرح کے تھے کہ آپ یزید کے ساتھ مقابلے کے لیے نہ جائیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں، یا کہ یہ کہ آپ یہاں خانہ کعبہ مکہ کو نہ چھوڑیں، مکہ کو نہ چھوڑیں، خانہ کعبہ کے اندر ہی رہیں اور یہاں آپ تبلیغ کرتے رہیں، اپنے نانا کے دین کی اصلاح آپ یہاں کر سکتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی جو مشورے اور رائے جو دی گئی تھی، مختلف قسم کے لوگ تھے، مختلف قسم کی رائے بھی تھی۔ آپ کی جان بھی پا سکتی ہیں، آپ کی جان 100% خطرے میں ہے۔ اب اگر آپ کربلا جا رہے ہیں تو 100% آپ کی جان خطرے میں ہے۔ یزید کو ہم بہتر جانتے ہیں، آپ یزید سے مقابلے کے لیے نہ نکلیں، آپ یہاں ہی رہیں، مکہ میں رہیں، یہاں نانا کے دین کی تبلیغ بھی کرتے رہیں، اصلاح بھی کرتے رہیں، یہاں رکیں، آپ کی جان بھی بچ جائے گی اور نانا کے دین کی اصلاح بھی ہوتی جائے گی۔ اب انہی چیزوں کو، یہ جو لوگ اس وقت بیان کر رہے تھے، انہی چیزوں کو آج کچھ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے اور اس قربانی کو بھی ہم سراہتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں اس وقت لوگوں نے کی ہیں وہ تو ایسی باتیں تھیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب تک امام حسین علیہ السلام کی حیثیت اور سٹیٹس کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت وہ عام آدمی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا مشورہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے امام علیہ السلام کے فیصلے کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو حضور نے امام حسین علیہ السلام کی حیثیت کو مختلف اپنے فرامین میں اس کو اجاگر فرمایا، اور لوگ اسی پہ اگر غور کریں تو امام حسین علیہ السلام کے فیصلوں کی اہمیت پتہ چلے گی کہ امام کون ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے مشورہ دیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان مشوروں عمل ہوتا تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن امام علیہ السلام نے ان کو اپنی حیثیت، ان کی حیثیت کو جواب دیا۔ جس نے مشورہ دیا نا مکے میں رہو، یعنی عبداللہ بن عباس تھے، تو ان کو امام سے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں مکے میں، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں مکے میں شہید کیا جاؤں، یعنی بیت اللہ کی بے حرمتی، مسجد حرام کی بے حرمتی مجھے پسند نہیں ہے، بہتر ہے کہ میں کم از کم ایک بالشتی باہر کیوں نہ میں شہید ہو جاؤں۔ مطلب ہے کہ اس پر دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ متوجہ کیا اس کو بھی، عبداللہ بن زبیر کو بھی، اور سب کو اس بات کی طرف کہ وہ یہاں مارا جائے گا یا کیسے ہے، یا یہ ہے کہ بہرحال یہ تو ان کا لیول تھا کہ میں مسجد الحرام سے باہر
یعنی اس جو ایریا حرام کا ہے اس سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہر ایک لیول تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کی حالت دیکھیں پہلے۔ آپ اگر اسٹڈی نہیں کریں گے نا وہاں کے حالات کو، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بیماریاں کتنی تھا۔ لوگوں کی حالت دیکھیں کہ وہ حسین جس نے علیہ الصلوۃ والسلام 25 حج پیادہ کیے، ٹھیک، وہ حسین کے جس نے جد نے حج کا بڑا ثواب بیان کیا، وہ حسین شوال سے لے کر یعنی شعبان سے لے کر ذی الحجہ کی 8 تک وہ مکے میں موجود ہے۔ 8 لوگ جاتے ہیں عرفات کی طرف، منا کی طرف جا کر پھر عرفات جاتے ہیں۔ 8 کو حسین علیہ الصلوۃ والسلام احرام بدل دیتے ہیں۔ اچھا، جو حاجی آیا 8 تک اس کو وہ یقیناً پتہ تھا کہ محمد حسین علیہ السلام یہاں آئے۔ جی بالکل، یہ چونکہ وہ تو شعبان سے بیٹھے ہوئے تھے، رجب میں نکلے، شعبان میں پہنچے، تقریباً 3-4 شعبان کو پہنچے۔ تو وہ حاجی امام حسین علیہ السلام احرام توڑ رہے ہیں، بدل رہے ہیں حج کو عمرہ مفردہ میں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، وہ جا رہے ہیں عرفات، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں مولا حسین کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ پہلی حکومتیں نے کام کیا، یعنی یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ پیغمبر جہاں بار بار کہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں اب میری اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، ان سے آگے نہ بڑھو، یہ تم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، ان سے پیغمبر نے صلاۃ و سلام اتنی تاکید فرمائی۔ توحید کی پیغام کے بعد میرے خیال میں اپنی رسالت سے زیادہ اہل بیت کی تاکید فرمائی، اگر غلط نہ ہو تو، لیکن چلیں رسالت کے برابر ہی تاکید فرمائی، ذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ اب جب یہ بات ہے تو اہل بیت کی وہ فرد جو یعنی جس کے بارے میں آیت تطہیر ہے، جو آیت مبالہ ہے، اس کا حصہ ہے، وہ فرد جو ہیں وہ احرام کو، لوگوں کو تو جمع ہو جانا چاہیے تھا، اور سارے جمع ہو کر کہتے یمن رسول اللہ آپ اگر احرام توڑ رہے ہیں تو ہم احرام نہیں مانتے، ہم بھی بدلتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہونا چاہیے تھا جی کہ لیکن یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی کہ ان کو ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور وہ چلے گئے اپنے عرفات میں دعا استغفار کرنے کے لیے، حسین علیہ السلام چلے گئے مکہ چھوڑ کے۔ قبلہ ان کی سوچ کیا تھی، معرفت کا مقام ان کا کیا تھا، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک کالر کو آپ کی اجازت سے شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمارے ناصر بھائی اور مولانا سید امیر حسین صاحب نقوی کی خدمت میں بھی سلام میرا۔ میں سید اونا بدی جنیوا سوئٹزرلینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ مولانا آج سے 8-10 سال پہلے ہمارے پاس تشریف لائے تھے اربعین کی مجلس پڑھنے کے لیے۔ میرا 2 سوال ہے۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب حضرت جبرائیل آئے، آ کے جب آپ کے سے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے کربلا میں، اور میٹھی بھی لا کے دیے وہاں کی، یہ بیان کیے، تو اس کا مطلب میرا کہنے سوال یہ ہے کہ جب یہ بشارت ہوئی ہے کہ جب یہ بات ہوئی ہے کہ وہاں پر شہید ہوئیں گے مولا، اور مٹھی بھی لا کے دیے کربلا کی، تو اس بارے میں شہادت کے بارے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اشارتاً کچھ کہا کہ بنی امیہ کے لوگ رہیں گے یا معاویہ کا بیٹا یزید رہیں گا قاتل؟ جیسا ابن ملجم ایک دفعہ امام علی مولا کے سامنے سے گزر رہا تھا تو مولا نے ابن ملجم سے کہا تھا کہ اے ابن ملجم تیرے ہاتھوں سے میری داڑھی جو ہے سرخ ہوگی، تو ابن ملجم نے کہا تھا کہ مولا پہلے سے میرے ہاتھ کاٹ دو، تو مولا نے کہا تھا کہ تو نے جرم نہیں کیا تو میں سزا دے نہیں سکتا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس بات کا علم بھی تھا ہوگا یا اشارتاً کہا بھی ہوگا کہ کون امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہوگا۔ آپ کا کوئی اور سوال بھی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ جی آپ کا کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ جو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت مسلم کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو بار بار ہمارے بھائیوں نے اٹیک کیا ہم پر کہ ہم لوگ تھے تو وہ جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تو کس وجہ سے ہٹے؟ کس ظالم بادشاہ کے جو دباؤ تھا جس کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں بچا کر جو ہٹ گئے تھے نماز کے بعد، جب حضرت مسلم نے دیکھا کہ پیچھے صف میں کوئی نہیں ہے؟ بس اس پہ تھوڑا توجہ ہو۔ بہت شکریہ
بہت شکریہ بھائی صاحب. 2 سوالات ہیں, ان کا بھی جواب دیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں. ایک اور کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر بھائی مقصود سے بات کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی مقصود صاحب. جی قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. الحمدللہ ان کی صحت اچھی نظر آتی ہے, وہ خیریت سے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں. ناصر بھائی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قبلہ کے سامنے میرا بات کرنا بالکل ایک جیسے کوئی بچہ کسی بات میں بول جاتا ہے. عالم کے سامنے بات نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ نے جیسا کہ میرے پہلے کادر نے ابھی انہوں نے سوال بھی کیا تھا, بہت لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب حسین علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نہ جائیں یا آپ دوسروں کو بتا کے جاتے یا ساتھ فوج لے کے جاتے اور وہاں نہ جائیں. حضور نے فرما دیا تھا جناب حسین علیہ السلام کو 2-3 برس کی عمر میں ہی یہ علم ہو گیا تھا کہ ان کی شہادت ہونا ہے اس طریقے سے, اس لیے وہ حرم کے تقدس کی وجہ سے جا رہے تھے. یہ قتل لا علمی نے نہ گئے ہیں, نہ وہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ امام کم علم تھے معاذ اللہ اور لوگوں نے بڑا مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں. ایسا نہیں تھا, ان کو پتا تھا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لا علمی نے. جی ہاں نہیں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میرے خیال میں ابھی مولانا بھی اس بارے میں ان کا جواب دینے والے ہیں, اور مزید جو ہے وہ گفتگو ہماری جاری ہے اسی حوالے سے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہے, ان کا بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ بالکل خیریت میرے بھائی, آپ سنائیں. جی علامہ صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. السلام. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو صحت و سلامتی بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو. علامہ صاحب سے ایک ہی گزارش یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جب آقا امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تو اتنے لوگ حج کے دوران آپ نے وہ حج کا سارا وہ نظام تبدیل کر دیا, آپ کو چلے گئے, تو کیا جتنے لوگ یہاں موجود تھے حج کے اوپر, کیا وہ یہ سرکار کا یہ خطبہ یا بیان نہیں سمجھ سکے؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے؟ تو دوسری گزارش یہ ہے علامہ صاحب کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام لگا ہوا تھا کسی ٹی وی کے اوپر, بہت شد و مد سے بتایا جا رہا تھا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہماری چھوٹی سی عقل میں علامہ صاحب, یہ میری عقل میں یہ بات آئی کہ کیا آج کا ملا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کی بات کرتا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے نانا نے یہ حکم دیا ہے تو میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی کیوں مانگ رہا ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی علامہ صاحب. آج کا یہ ملا جو یہ بتا رہے ہیں, تھوڑی سی اس پہ گفتگو فرمائیے گا. جی جی بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی اچھا قبلہ آپ کی گفتگو جاری تھی اور میں نے جو ہے وہ قطع کلامی کرتے ہوئے 2-3 کالز لے لی ہیں. لوگوں کی حالت یہ تھی کہ آپ نے بھی فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو احرام تبدیل کر کے عمرے میں بدلا اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے, اور لوگ جو ہے وہ مصروف رہے حج کی عبادت میں. یہ جو معرفت تھی لوگوں کی اس وقت, سوچ تھی, یا یعنی کہ لوگ حالانکہ امام حسین سے مل بھی چکے تھے, ان سے کچھ حاصل بھی کر چکے تھے, اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو صحابی کا رتبہ بھی پا چکے تھے, تو یہ لوگوں کی سوچ کس قدر تھی اس وقت؟ لیکن بات سیدھی ہے, سوچ پریکٹیکلی پتہ چلتا ہے نا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لمحہ اپنی زندگی کا جہاں موقع ملا, میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, میرے یہ شہزادے دونوں امام ہیں, یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پیغمبر نے ان کی اہمیت اور امیر المومنین کی اہمیت مسلمانوں کے اندر بیان فرمائی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس یزید اور یزید سے پہلی حکومتوں نے ان حدیثوں کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا. بہت کم لوگوں کو پتہ تھا, کچھ لوگوں کو حدیثوں کی روایت سے کچھ لوگوں نے منع کر دیا, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اور امام حسین صاحب کی اہمیت جو ہے پیغمبر کے زمانے سے ایسے عام آدمی سمجھتے تھے نا, چلو جی نفاس ہے تو کیا ہوا, مطلب مدینے کے رہنے والا ہے, نفاس ہے, پیغمبر کا رشتہ دار ہے, کسی کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ رشتہ دار ہے پیغمبر کا. اس لیے کہ کبھی بات ہی جو وہاں کے خطبہ اور یعنی کہ حکومتوں نے یا اس وقت کی حکومت نے یا معاویہ نے یا یزید نے اس قدر لوگوں کے دماغ خراب کر دیا. بہت پہلے سے شروع ہوا. دیکھیں بات سیدھی ہے کہ یہ کام ابھی نام لیں تو
مشکل پیش آ جاتی ہیں لوگوں کو. معاویہ نے بھی زوردار طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف یہ کام کیا کہ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں. یہ آپ بتا دیں مدینہ میں جب شام میں جب پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہو گئے, شام والے پریشان ہو گئے. مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ صحیح دیکھیں یہ بات کون کرتا ہے؟ یہ وہی پیڈ علماء گورنمنٹ کے جو ہیں وہ حاشیہ بردار حاشیہ نشین علماء جو ہیں ان کو حکومتیں پیسے دیتی ہیں. وہ ہر مسجد میں, اور ظاہر اس وقت جو ذریعہ جو انفارمیشن تھا وہ مسجد تھی, نیک یعنی نیکی کا. تو حضرت علی کے بارے میں لوگ پریشان ہو گئے کہ مسجد میں مر گئے حضرت علی, شہید ہو گئے, ان کو تلوار لگ گئی. اب لوگ دیکھیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کس قدر غلط باتیں اڑا رکھی تھی. تو امام حسن حسین تو حضرت علی کے بیٹے تھے, ان کی تعریف کون کرتا؟ تو بالکل امت سے اہل بیت اوجھل ہو گئیں, امت کے ذہنوں سے اوجھل ہو گئیں. یعنی اس قدر لوگوں کو برین واش کیا ان کو مقام نہیں پتا, لوگوں کو بتایا نہیں کیا. تو بات عرض کرنے مجھے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک یہ بات تھی. دوسری بات جو ہے کہ حالات کا تبدیل, مقصد تو یہ تھا کہ حالات کی تبدیلی اس کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. باقی فرما رہے تھے جی, ان کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, انہیں خوش آمدید کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شازیہ بول رہی ہوں مینچسٹر سے. جی شازیہ میری بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا یہ تھا سوال کہ امام حسین اسلام کا جب سر میزے پہ تھا تو وہ قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ ٹھیک ہے جی, بہت اچھا. جی جی اچھا, میرے خیال میں ساتھ ساتھ جوابات بھی دیتے جائیں تاکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنیوا سے چکا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی. کیا قاتلین کا کچھ اس وقت پیشن گوئی کی گئی تھی یا کچھ اشارہ ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سے؟ دیکھیں جی کہ اس کے بارے میں خود اہل سنت فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں, امیر معاویہ کی فضیلت کے طور پہ. جب حضور نے کہا کہ تیری نسل سے لڑکا جو ہوگا, تیری اولاد ہوگی جو میرے حسین کو قتل کرے گا, مفہوم یہ بنتا ہے. اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, اتنا تابعدار تھا پیغمبر کا. یعنی وہ تعریف کرتے ہیں, ہمیں ایک دلیل ملتی ہے. اور وہ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات ذہن میں رکھیں ہمارے محترم سامعین کہ پیغمبر کی پریڈکشن کبھی غلط نہیں ہو سکتی, لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی ائمہ ایک آزاد انسان کی طرح فیصلے کرتے ہیں. ہر امام اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اور یہ جو فیصلہ امام حسین السلام نے کیا ہے, بہت کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو, چونکہ ائمہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں, لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. امام علی علیہ السلام سے لے کر آپ آگے بڑھیں کہ امام علی السلام جب کسی دشمن کے سامنے جاتے تھے, عمر بن عبد الود کے سامنے گئے یا مرب کے سامنے گئے, تو پہلے کہا اسلم, اسلام لیا, پھر کہا واپس چلا جا. جب یہ دونوں باتیں وہ نہ مانی تو پھر تیسری بات لڑائی پہ آتی ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے حتی المقدور کوشش فرمائی کہ لڑائی نہ ہو. یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہمارے لیے. پریڈکشن جو تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ حالات ایسے بن جائیں گے, تو امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ تیاری بھی کر رہے تھے کہ اگر حالات اسی طرح بن رہے ہیں اور جیسے کہ بتایا گیا تھا ہو رہے ہیں, تو مجھے اس کی تیاری بھی ایسی کرنی چاہیے کہ میں غفلت میں بھی نہ مارا جاؤں اور شہادت اس انداز سے پاؤں کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں. یہ بات بڑی ضروری ہے, اس کو ہمارے لوگ بھی سوچا کریں. خالی یہ نہیں ہے کہ میرے نانا نے کہا تو بس مجھے مرنا ہی ہے, یہ بات نہیں ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش فرمائی کہ لڑائی نہ ہو, اس لیے کہ لڑائی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی پتا تھا, پہلے ائمہ نے بھی لڑائی سے اوائڈ کیا اور لڑائی سے بچ گئے, چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اکسایا, لڑے ان کے خلاف, لڑتے تو کسی کی مجال ہی نہیں تھی. لیکن لڑائی جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور حق اور باطل مکس اپ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ حق پہ کون ہے اور غلط کون ہے, صحیح کون ہے. اسی طرح امام علیہ السلام نے لڑائی سے اوائڈ کیا, امام صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے اوائڈ کیا. لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, یہ ایک بات کلیئر ہو جائے گی جب تھوڑا سا سوچیں گے, ائمہ کے مقام کو بھی سوچیں گے, حضور کے فرمان کے مطابق جو آج موجود ہے. پہلے زمانے میں پوری کوشش کی گئی
کہ ان کی جو شان ہے اس کو بیان نہ کیا جائے، پوری کوشش۔ بھائی دیکھیں آپ، اگر امام علی علیہ السلام کے گھرانے پر جمعے کے خطبے میں لعنت ہو رہی ہو تو لوگ محبت کریں گے حضرت علی علیہ السلام سے یا اس کے بیٹوں سے محبت کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام کو، آپ کی زندگی کا واقعہ ہے، مدینے میں ایک آدمی شام سے آتا ہے، جب پتہ چلا کہ یہ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس نے جو منہ میں آیا کہا، اب غور کرتے ہیں اس بات پہ، جو منہ میں آیا کہا بھئی علی کے بیٹے ہیں، چونکہ اس کے ذہن میں تو وہی تھا سارا جو نقشہ بتایا گیا تھا۔ اب جب وہ بہت کچھ کہہ چکا تو مولا نے کہا لگتا ہے تو مسافر ہے، آپ میرا مہمان ہو، سواری کی ضرورت سواری دیتے ہیں۔ اب حیران ہوا کہ یہ اخلاق ہے علی کے بیٹوں کا؟ کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں، میری غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں کہ امت مسلمہ میں کیا غضب ہو گیا۔ یہ ٹائم بھی جو ہے وہ اتنا دور کا نہیں ہے، حضرت علی کے زمانے کا ٹائم ہے، اتنی زبردست۔ میں پلیز آپ سے گزارش ہے، سامعین سے گزارش ہے، اس پیریڈ کو اسٹڈی کریں، حضور کے بعد سے لے کر جو ہے کہ اس قدر جو ہیں وہ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں، جھوٹ موٹ کے ذریعہ، ظاہر ہے کہ جھوٹ ہی ہے، سچ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی کے بارے میں، حسن حسین کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تو یہ غلط فہمیاں اور غلط پروپیگنڈے اتنے ہو گئے تھے، اور لوگ جو ہے اس سلسلے کو، اس چینل کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت غلطیاں کی، سیریس غلطیاں کی، اس پر غور کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اب اس کے بعد جو ہے چلتے چلتے جہاں تک پہنچے تو حالات، ایسے حالات پیدا ہو گئے مولا کے زمانے میں کہ تھرڈ آپشن حکومت نے چھوڑا ہی نہیں۔ اگر وہ ذرا نرمی اختیار کرتا جنگ نہ ہوتی۔ آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی پریڈکشن جو ہے وہ غلط ثابت، وہ بات اس طرح نہیں ہے۔ ایک اس طرح دیکھیں کہ پریڈکشن کی وجہ سے ہوا، کوئی یوں ہی دیکھتے ہیں، مثلا جی فلاں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک بی بی کو چشمِ حباب پہ اس میں کتے بھونکیں گے، لوگ کہتے ہیں یہ پیغمبر کی پریڈکشن تھی تو بی بی نے جانا ہی تھا، یہ مطلب بی بی مجبور تھی، یعنی مجبور نہیں تھی۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ جن میں پھر ایسی قربانی دینا پڑے گی کہ جس پہ تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو ہدایت ملتی رہے کہ کہاں غلطی ہوئی۔ یہ تو وہ بات ہے، باقی رہ گیا اس میں امام حسین صاحب مجبور نہیں تھے، لیکن امام حسین صاحب خلوص سے، اخلاص سے کوشش فرمائی جنگ ٹل جائے، لاسٹ مومنٹ تک، عاشور کے روز تک لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ بتاؤ کہ فرزند رسول زہرا کا بیٹا کو زمین پر میرے علاوہ کوئی موجود ہے؟ کہا نہیں۔ پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں نے تمہارا کوئی قصور کیا ہے؟ میں نے کوئی قتل کیا تمہارا؟ لاسٹ مومنٹ تک جنگ کے مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن حضور نے بھی جو ارشاد فرمایا آنے والے حالات کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ضرور مولا نے شہید ہی ہونا تھا، مطلب ہے کہ ایک بات اس طرف سے دیکھی جائے، ایک اس طرف سے دیکھی جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ کبھی بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں بس یہ انہوں تو شہید ہونا ہی تھا، بس یہ انہوں نے تو، یہ بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ کہو کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ پیغمبر کو خداوند متعال کی طرف سے مطلع کیا گیا تھا اور پیغمبر کو بتایا بھی گیا تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے بارے میں حضور کو خواب آئے، کہا میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، تو حضور جاگے سہمی اٹھے، ظاہر ہے کہ حضور کے پیغمبر کی خواب سچی ہوتی ہے، شیطانی نہیں ہوتی، تو کہا کہ یہ بنو امیہ ہیں، یہ باتیں بھی موجود ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا اس پہ غور کرنے سے انسان، امام حسین السلام کے اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے دیکھیں ہمارے ہاں بھی آدھی باتیں بیان ہوتی ہیں، علماء کو بھی کھل کر بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے لیے شہید ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی بھائی۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ امام بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی کا آخری قطرہ خدا کے راستے میں بہہ جائے، لیکن امامت سے بڑھ کر شہادت نہیں ہے بھائی، ذرا اس پہ غور کریں۔ نبوت و امامت و رسالت جو الہی عہدے ہیں، امامت سے بڑھ کر شہادت نہیں ہے۔ امام کے راستے پہ چل کر لوگ شہید ہوتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہوا۔ شہادت اختیار کرنی پڑی پیغام دینے کے لیے، یہ بات ذہن میں رہے، چونکہ امام کی ذمہ داری پیغام کی حفاظت بھی تو ہے، امام کی ڈیوٹی جو ہے پیغام دینا بھی تو ہے، تو پیغام کی حفاظت کے لیے شہادت کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اور ورنہ کوئی کہے کہ بھئی جیسے کہ ہم تو بیچارے شہید ہونا چاہتے ہیں رائے خدا میں،
اور لیکن اس طرح بھی شہادت نہیں ہے کہ آؤ مجھے گولی مارو میں شہید ہونا چاہتا ہوں. شہادت اس انداز سے ہو کہ شہادت اس انداز سے توجہ اور نیت کے ساتھ ہو کہ تاکہ لوگوں کو اس سے ہدایت ملے. دین کے جو راستے ہیں وہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں لوگ اس کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں. بہت سی باتیں ہیں جو اب فوراً اس مرحلے میں کہنا بہت مشکل ہے، لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ حضرات کو بھی بہت واضح طور پر اس پہ اپنا جو ہے توجہ کرنی چاہیے. باقی رہ گیا امام علیہ السلام نے کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے. اگر وہ فرمائے نا جنگ امام علیہ السلام کا مقصد ہی نہیں تھا، جنگ تو راستے میں آ گئی. امام علی علیہ السلام کا مقصد بھی جنگ نہیں تھا، جنگ راستے میں آ گئی. حضور کا مقصد بھی کوئی جنگ لڑنا نہیں تھا، جنگ راستے میں آ گئی. جنگ کوئی مقصد کا مقصد یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ آ گئی ہے تو پھر ایسے شہادت دی جائے تاکہ لوگ سوچنے پر مجبور ہدایت کا وہ ذریعہ بن جائے، ہدایت کا ذریعہ بن اور دوسری بات میں جو بات سوالات تھے اس میں ذرا جلدی جی اور دوسرا بھی سوالات تھے کچھ. قبلہ آپ کی بات سے ایک بات اور بھی نکل رہی تھی کہ جب لوگوں کا ذہن اس قدر تیار کیا گیا کہ خیر بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، شر بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، وہ خیر رہی وہ شر رہی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قاتل کا کیا قصور کہ جب اللہ نے موت اس کے ہاتھ میں لکھی پہلے ہی تھی، اس کی قسمت میں موت اس کے ہاتھ لکھی کی تھی. بہت سے مسئلے کو چھیڑ دیا آپ نے، تقدیر کا مسئلے کو چھیڑ دیا جو بڑا مشکل مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بیدہ الخیر قرآن مجید نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو دے ملک چھین لے ملک. دینا اور چھیننا اس کے باوجود دیکھو چھیننا کوئی خیر تو نہیں ہے نا، لیکن اعلان قرآن بیدہ الخیر، اللہ کے فیصلوں میں خیر ہی ہوتی ہے، شر نہیں ہوتی ہے. آپ نے ویسے مختصر اس کا جواب دے دیا، بہت اچھا. ویسے مزید اس پر نہیں جاتے چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. قبلہ ایک اور سوال کا جواب دے کے آگے بڑھتے ہیں. ایک بھائی صاحب نے پوچھا کہ جنیوا سے جو کال آئی تھی کہ حضرت مسلم کا ساتھ لوگوں نے پہلے دیا لیکن بعد میں سب نے چھوڑ دیا. مختصر سا اس کا جواب بتا دیں چونکہ بہت آسان ہے. جی کوفہ جو تھا وہ ایک کینٹ نما سٹی تھی جہاں سے لوگ ریکروٹ کرتے تھے جب کبھی ضرورت ہوتی تھی. یہ حضرت عمر نے آباد کیا تھا کینٹ، اور وہاں فوجی لوگ رہتے تھے. ٹھیک. اور وہاں جو ہے یہ نہیں کہ سارے شیعہ تھے. امام علی علیہ السلام جب موو ہوئے تو کچھ لوگ وہاں آباد بھی ہو گئے. امام علی علیہ السلام جب موو ہوئے وہاں سے مدینہ سے تو وہاں آ کر کچھ لوگ آباد بھی ہو گئے. پیغمبر کے صحابہ بھی موجود ہو گئے وہاں، موجود آباد ہو گئے. چونکہ ظاہر ہے کہ مسلمان جب ادھر موو ہوئے تو دوسرے لوگ بھی ساتھ، بزرگ بھی موو. اس میں چند ایک شیعہ تھے جو حضرت مسلم وکیل کے ساتھ تھے، باقی سب جو ہے انہی میں سے لوگوں نے اطلاعات دیں. ابن زیاد کو بھی وہ شیعہ نہیں تھے، وہ ایسے جنرل جیسے کہ آج مسلمان سارے سنی شیعہ اکٹھے ہوں اور اس میں جو ہے کوئی آدمی سنی کے خلاف بات کرے تو وہ آگے بڑھ کر وہ اس کو آگے پھیلا دے، یا مثلا کسی سنی شیعہ محفل میں شیعہ کے خلاف آگے. یہ اس طرح کی وہ محفل تھی. اس میں لوگوں نے پہلے ساتھ دیا، دیکھا کہ بھی آ رہے ہیں تو اب جو آنے والا ہر چڑھتے سورج کی پرستش ہوتی تھی وہاں، بھئی پیسہ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس میں لوگ اکٹھے تھے. اس کے بعد جب ابن زیاد کی دھمکیاں پہنچی تو سارے بھاگ گئے. اس میں چند ایک رہ گئے تھے اور ان کو بھی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اب تم جو ہے حضرت مسلم کی شہادت کے بعد، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ صورت حال ایسی تھی کہ ہر آدمی اپنے کام پہ لگا ہوا تھا. اب اچانک جب ہوا تو وہ پھر اکٹھا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کی جو ہے وہ ہر طرف فوجیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حتیٰ کہ وہ کوفہ کے لوگ بہت سے لوگ جو ہیں امام حسین السلام کی جو پتہ ہی نہیں چلا کربلا میں کیا ہو رہا ہے. بالکل کرفیو لگا ہوا تھا. اب جیسے پنڈی میں کرفیو لگ گیا ہے تو دوسرے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو ہو کیا رہا ہے. کرفیو کی جگہ پہ کرفیو لگ گیا تھا بالکل اس طرح. تو یہ کچھ لوگ شیعہ تھے، یہ نہیں کہ نہیں تھے، لیکن وہ یقیناً حضرت مسلم وکیل کے ساتھ تھے اور وہ امام حسین السلام کے ساتھ تھے. لیکن جو ہے نا ان کو ان کو جو ہے نا آپس میں الگ ہو کر دیا گیا تھا حکومت نے مختلف انداز سے. چونکہ ابن زیاد بھی جانتا تھا سب کو، ابن زیاد بھی جانتا تھا سب کو. اور ہانی ابن عروہ جو شہید ہوئے جن کے گھر میں حضرت مسلم وکیل تھے، ابن زیاد ان کے گھر آتا جاتا تھا. جب پتہ چلا بیمار ان کی عیادت کے لیے آیا، یعنی یہ آخر وہ لوگ بڑے لوگ تھے، چھوٹے تو تھے نہیں. تو یہ بات بہت سمپل ہے کہ وہ اس میں جو تھے وہ شیعہ نہیں تھے. خواہ ایسے جو ہے نا وہ چلیں. اصل جو مطلب آپ کو کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین السلام کو چھوڑا یا حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑا جان بوجھ کر، کوئی وجہ نہیں بنی، کہیں روک دی نہیں گئے، تو انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے اور خدا کی بھی ان پر لعنت ہو گئی.
صحیح بات اس ہے. پر پریشان کیوں ہو جاتے ہیں لوگ جب یہ بات ہم کہتے ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ سیریس غلطی ہوئی لوگوں نے جنہوں نے دیا، اور بعض لوگوں نے بعد میں توابین ان کو کہتے ہیں. جب پتہ چلا، پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا، امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو کے پتہ چلا تو وہ بہت بڑی جماعت تھی، وہ کھڑے ہو گئی. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک اب جو ہے وہ بس آخری اپنا قطرہ زمین راہ خدا میں بہا کر جو ہے یعنی ہم لڑیں گے اور مر جائیں گے. اور یعنی سلیمان بن سورت خزائی کی قیادت میں بہت بڑی لڑائیاں ہوئیں، اور اسی لیے یزید کی حکومت بھی کمزور ہوئی، چونکہ بڑے بڑے گروپ کھڑے ہو گئے. مدینہ میں وہ لوگ کھڑے ہو گئے، یہاں جو ہے یہ صحابہ امیر المومنین کھڑے ہو گئے. لیکن یہ حالات ایسے تھے کہ پتہ نہیں تھا. جیسے کہ آج کل بھی اب عراق میں کیا ہو رہا ہے، اب شام سے کیا خبریں آ رہی ہیں، جھوٹ موٹ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ گورنمنٹیں جب کرتی ہیں، پریشرائز کرتی ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اب اس میں یہ کہنا کہ شیعہ تھے چھوڑ گئے فلاں گئے. میں کہتا ہوں شیعہ بھی چھوڑ گئے تو شیعہ نہیں رہے، خلاص. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اگر میں اپنے امام کو یا امام کے سفیر کو چھوڑ کر چلا جاؤں، امام آبا کے بعد پیدا ہوا، میں شیعہ نہیں رہوں گا. صحیح بات ہے. شیعہ وہی ہے جو اہل بیت کے راستے پہ ہو، اور اہل بیت کے، بلکہ وہ شیعہ نہیں رہتے سنی ہو گئے. اور ہم تو نہیں کہتے وہ سنی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ مثلا شیعہ نہیں رہے تو کیا ہوئے. اور ویسے بھی کسی شیعہ کے انفرادی عمل سے مکتب شیعت کے بارے میں بول سے مان کیجیے نا، میرے خیال میں علمی کمزوری ہے کہ وہ کھل کر بات کریں. ایسے کہنے سے اب تو کلیئر ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہی ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے سفیر سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں پر جو ہے متبرہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ان باتوں سے فائدہ نہیں ہے. سیدھی بات ہے، لوگوں کو سچ بتاؤ. آخری کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کچھ سوالات کے جواب دینے، اور پھر ہمیں جو ہے اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی آنا ہے، کچھ ذمہ داریاں بھی جو ہے بیان ہو جائیں. جی ایک آخری کال آپ کی اجازت سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کال نہیں لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ السلام علیکم. I want to ask you about جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ I want to ask you about what's the difference from Shia and Sunnah, because I can't stand, I'm Shia, but I want to know what's the difference from Shia and Sunnah. We believe in Imam Hussein and Fatima al-Zahra, we believe all the Ayyimah, Khalifa, but I don't know what's wrong with the Shia and Sunnah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. If there is time left, I would answer you inshallah. اچھا قبلہ مختصر اس کا جواب دیں. ایک بھائی صاحب نے پوچھا تھا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ، لوگ اس کو ثواب سمجھ کے رکھتے ہیں روزہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا، اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اس کو بنو امیہ نے 2 کام کیے. ایک تو روزہ رکھنے کا کہا لوگوں کو، اور یہ حدیثیں بنوائیں کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو. حکم حضور خیر نہیں دیتے، حضور حکم دیں تو روزہ واجب ہو جاتا ہے. مطلب مستحب روزے کا بھی چلو بڑی بات ہے، مستحب کی بات چلتی ہے. تو وہ بنو امیہ نے ہمارے ہاں جو روایات ہیں انہوں نے شور مچایا، روزہ رکھو، اپنے قبرستان میں جاؤ، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی بجائے وہ اپنوں کو یاد کریں. یہ باتیں آج کل لوگ کرتے ہیں. جی تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ روزے کی بجائے امام حسین علیہ السلام کی بھوک پیاس ائمہ نے جو اہل بیت کے، جو رسول اللہ کے علم کے وارث بھی ہیں اور مقام کے بھی وارث ہیں امامت کے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کی بھوک پیاس کو یاد کرنے کے لیے صبح سے عصر تک جو ہے وہ اس کو فاقہ کیا جائے. اس کو روزہ نہیں کہتے، فاقہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں طرف سے روایات، ان کی اپنی روایات ہیں، ہماری اپنی روایات ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو نہیں کہتے. ان کے پاس اگر روایات ہیں اور پیغمبر کی سنت سمجھ کر رکھتے ہیں تو ان کی مرضی کی بات ہے، ہم ان کو روکتے نہیں ہیں. ہم تو ائمہ کے حکم کے تابع ہیں جو پیغمبر نے ان کو قرآن کے ساتھ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور ہمارے لیے ان کی اطاعت لازم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. قبلہ ابھی تھوڑا سا جو وقت باقی بچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم اپنی ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے گفتگو ہو جائے. کیا ہماری ذمہ داریاں جواب ہو گئے سوالوں کے؟ جی سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں. وہ ایک سوال تھا جس میں اشد عسکر کے بارے میں بات ہوئی، بھئی کیوں پانی کیوں مانگا؟ بھئی اگر روزہ بھی ہوتا تو بھئی شہزادے پر تو روزہ تھا ہی نہیں، وہ تو پانی مانگنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس میں امام حسین علیہ السلام نے پانی نہ بھی مانگتے نا تو شہزادے کی تو موت شہادت ہو ہی جانی تھی. 6 مہینے کی عمر ہے، پانی بھی نہیں ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، گرمی شدید ہے، کل پھر جو ہے بیویوں کو قید ہونا ہے، تو شہزادے کی شہادت ہو جاتی. لیکن شہزادہ علی اصغر کو لے گئے
تاکہ ان کی انسانیت سے پردہ اٹھا دی جائے. آپ سمجھتے ہو یہ مسلمان ہیں, یہ تو انسان کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ چشمہ لال کو بھی انہوں نے ذبح کر ڈالا. آپ ذرا غور کریں اس بات پر تو جواب ویسے دیں. قبلہ ٹھیک ہے, لوگ پروپیگنڈے نے لوگوں کے ذہن خراب کر دیے, فتور پیدا ہو گیا. آج بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, مطلب کم از کم ویسے ایک ہمارے کوئی شاعر تھے ہمارے کشمیر کے, وہ پڑھا کرتے تھے, اس میں اس کا ترجمہ اس طرح کا ہے کہ 18,000 قاری تھے, اگر اسلام وہاں ہوتا تو آج, مطلب اس طرح کچھ شعر تھے کہ 18,000 قاری قرآن جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ یزید کی فوج میں تھے, ان کا کہنا تھا. ویسے ایک بات ہے کہ آج کل بھی القاعدہ میں بڑے قاری ہیں. اچھا, بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. کہتے دیکھیں, ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ وقت حاکم کی مخالفت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حرام ہے, اور وہ جو حدیث بیان کرتے تھے, اور بندہ باغی ہے اور باغی کو قتل کرنا واجب سمجھتے تھے. باغی کا ٹھکانہ جہنم ہے. باغی کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یعنی کہ اس طرح کی اگر وہ ان کی تربیت ہوئی تھی یا ان کے ذہن اس قدر بن چکی تھی. بات آتی ہے انسانیت پر, اگر وہ اس طرح کے لوگ تھے, چلو ان کے ذہن پروپیگنڈے کی وجہ سے اس قدر مطلب تبدیل ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے اولی الامر کی میننگ بدل دی ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, جو بھی آئے وہی اولی الامر ہے. چلو وہ بات چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ معاویہ اور دیگر حکومتوں کی پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب ہو کے بدل کے, اور لوگ اہل بیت اطہار سے بالکل دور ہو چکے تھے. مگر کم از کم اگر انسانیت ان کے اندر رہتی تو پھر بھی کوئی بات بنتی. اور حضرت علی اصغر کی شہادت جو ہوئی ہے, اس سے تو ان کی جو انسانیت تھی وہ بھی سامنے آ چکی تھی. انسانیت مطلب ہے پردہ اٹھ گیا کہ یہ انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے, ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے. بالکل واضح طور پہ مثلا یہ دیکھیں باتیں بہت, پھر آپ کے ساری باتیں ہماری ذمہ داری پہ آتے ہیں کہ جی کیا ذمہ داری پہ آتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غدیر کے موقع پہ جناب اچھے شعر پڑھ کے, اچھے کپڑے پہن کے بڑی خوبصورت محفل کی جائے اور یاد منائی جائے, اور محرم کے ایام میں جو ہے وہ ماتم کی جائے, روئیں, اور پھر کیا یہی ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جی بات بڑی سمپل ہے. ایک ذمہ داری ہے کہ امام کی مظلومیت کا پیغام پہنچایا جائے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں جلوس ہے, لیکن مہذب طریقے سے. ایسے نہیں ہے کہ امام کے پیغام الٹا لوگ سمجھنا شروع کر دیں. ماتمداری ہے, جلوس ہے, اس کو مناسب رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہونا چاہیے, بھرو ہونا چاہیے. اور مجالس و محافل ہیں تاکہ پیغام اپنوں اور بیگانوں تک پہنچنا جہاں تک ہو سکے. آج کل ٹی وی الحمدللہ مل گیا ہے, اس کے ذریعے بھی مناسب انداز سے. دوسری بات یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والوں سے امام علیہ السلام کا خون یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے تم بھی اس پر چلو تاکہ لوگ سمجھیں کہ تم اس کو اہمیت دیتے ہو. پیروکار کیسے ہو. ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ اصلاح کے لیے اگر ہمارے ذہن میں, ہمارے عقیدے میں, ہمارے اعمال میں فساد ہو, اس کو دور کرنا ہے. امام نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر, وہ جو معروف ہے اس کا ایک دوسرے کو کہنا چاہیے اور منکر سے بچنا چاہیے, تاکہ امام اب فرمائیں گے جو معروف ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اب کیا ہے اس میں پھر تفصیل میں جانا پڑے گا. ہر وہ حکم جو فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے, جو حرام ہے اس سے بچنا چاہیے. وہ حرام سے بچنا فرض ہے, اور مستحب کر سکے تو بہت اچھا ہے. اسی طرح جو ہے جو مکروہ ہے اس سے بچ سکے تو بہت اچھا ہے, لیکن کم از کم فرض کو ادا کرنا, حرام سے بچنا ضروری ہے. اچھا, اب جو ہے وہ معلوم کو سب کو معلوم ہے. اب میں نے جیسے کہا کہ مدینہ والوں نے جا کر اعلان کیا کہ یزید تارک الصلاۃ ہے. اب حسین کا ماننے والا تو تارک الصلاۃ نہیں ہو سکتا, وہ تو رب کریم کو سجدے کرے گا, اس لیے کہ مولا حسین نے کربلا میں بھی نماز رہی, جماعت کو بھی نہیں چھوڑا. اس لیے اور بہت سی ہر چیز اسلام کی تمام تعلیمات جو ہیں جو آپ تک ائمہ ہدا کے ذریعے پہنچی ہیں. چونکہ امام حسین صاحب نے ایک کام کیا, اس میں تھوڑا سا میں مختصراً کہ آپ سے جو ہیں وہ بیعت کا مطالبہ ہوا, لیکن بعد میں جتنے آپ کے فرزند آئے ان سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا. اس لیے ائمہ نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے دیگر اپنے آنے والی ورثاء کو, وارثین کو بھی بچا لیا اس سے, لہذا ان کے فرامین پہ چلا جائے. شیعہ حضرات جو ہیں کم از کم وہ جو اپنے آپ کو محبان حسین کہتے ہیں, ماتم داران حسین کہتے ہیں,
چلنا چاہیے. سنن پیغمبر کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. کہیں بھی سنیں کہ تبدیل ہو رہا ہے رک جائیں. میں جیسے ایک تھوڑی سی مثال ہے کہ مثلاً آج کل ہمارے ہاں کچھ ان پڑھ قسم کے اور جاہل قسم کے جو شیعہ ہیں وہ سلام سے پہلے یاری مدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے, جنتیوں کا طریقہ ہے سلام کہنا. جی. ائمہ کی سنت ہے سلام کہنا. پہلے سلام کہو, پھر اگر یاری مدد کہنا ہے تو کہو, کہ وہ بھی دعا ہے کہ مولا علی آپ کی شفاعت کریں. جی. تو یہ بھی دعا ہے. بس مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سی ذمہ داری جو بھی اسلام نے فرض قرار دیا ہے اور جس کو بچنے کا حرام کو بچنے کا کہا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری پہلے ہے کہ ہم وہ کریں. بس جو خمس نہیں دیتا خمس دینا چاہیے, جو ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دینی چاہیے. اور نماز جو ہے اس پر نماز تو ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل پہلا ہے نا, اس کے تو اس سے جو ہٹ گیا تو وہ تو کچھ بھی کرتا پھرے فائدہ نہیں ہے. لہذا ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے امام حسین صاحب کی سیرت طیبہ کو, مثلا مولا نے جو 10ویں کی رات کی جو مہلت مانگی تھی, سب کو پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے مانگتے ہیں. کیا شیعہ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھتا ہے؟ آپ نے سوال کریں. قرآن مجید کے لیے رات کو دعا استغفار اور قرآن مجید کے لیے 10ویں کی شب عاشور کی مہلت مانگی گئی تھی. کیا شیعہ قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ ہوں گے, میں نہیں کہتا نہیں پڑھتے, میں سوال ہے. ہر آدمی آپ نے سوال کرے, قرآن سے محبت کرے, قرآن پڑھے اور قرآن مطلب کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھے. پھر ائمہ کی دعائیں جو معصومین نے, خصوصاً امام حسین علیہ السلام نے جب آپ گئے نا سید سجاد کو کرنے کے لیے, اپنا بدا کرنے کے لیے گیا اور آخری مرحلے تھے اور امامت کے جو دینے کے لیے گئے, تو وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایک دعا ہے جو ماں زہرا نے مجھے دی تھی, تو اس کو پڑھتے رہنا مشکل اوقات میں, اس کو پڑھتے رہنا مشکل اوقات میں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ائمہ نے دعا کو آخری لمحات تک بھی ساتھ رکھا. بس یہ دعا ہے وہ میں نے لکھی ہوئی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم. فرمایا بیٹا سجاد یہ ماں زہرا نے مجھے دی تھی, تو حالانکہ مشکل ترین حالات, خون بہہ رہا تھا جسم سے, تو پھر بھی امام نے فرمایا کہ بیٹا دعا کو نہ چھوڑنا. اور دعا بڑی مختصر سی دعا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین. او ذات جو سائلین کی حاجتیں پوری کرتا ہے وہی اللہ ہے. یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس من المکروبین یا مفرج من المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی تفسیر صلی علی محمد وآل محمد. یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے اپنے جسم سے خون رس رہا تھا اپنے بیٹے کو امامت کے عطا کرنے کے لیے, اور یہ دعا جو ہے وہ خصوصی طور پہ کتنا بڑا سبق ہے, بہت بڑی فلسفی ہے اس میں قبلہ, بہت بڑا سبق ہے. دعا نہ چھوڑو, یہی امام کی دعائیں اگر پڑھتے رہیں تو اسی سے بندہ بہت کچھ ہدایت پا سکتا ہے. یہ آج کے جو مشکلات ہیں نا ہمارے یہاں, وقت وہ یہ ہے کہ امام, میں بس ایک لمحے کے لیے ایک آدھ منٹ کے لیے کہ امام علیہ السلام کی جو دعا ہے نا دعائے عرفہ, اس کو پڑھو, آج جتنی بھی ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں عقیدے میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی ان ہستیوں کے لیے بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو معلومات ہم تک پہنچائی, ناظرین تک پہنچائی, اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, بس ایک بات کہہ کے میں بھی اجازت لوں گا کہ اگر ہم اہل بیت اطہار سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں, جس طرح مولا بتا رہے تھے, تو ہم ان کی دی ہوئی جو دعائیں ہیں ان سے بس سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی ذات مبارک کو خوش کرنا ہے, تو بس صرف یہی ہے کہ ہم اس قدر ان کے پیروکار بنیں کہ دنیا والے دیکھیں کہ ایسے ہوتے ہیں حسین کے پیروکار, حسین علیہ السلام کے پیروکار یا اہل بیت اطہار کے پیروکار اس قدر ہوتے ہیں. دنیا والے ہمارے عمل سے جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ پیروکار ایسے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا والے سمجھیں کہ دھوکے باز ایسے ہوتے ہیں, بلکہ ہمیں بہت ہی اتحاد کے ساتھ بہت محتاط انداز سے ایک ایک قدم اس دنیا میں چلنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. جب محبت کا دعویٰ کیا ہے, جب دوستی کا دعویٰ کیا ہے, تو پھر یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قربانی یہی دینی ہے کہ ایسا عمل کرنا ہے اس دنیا میں کہ لوگ یہی سمجھیں کہ پیروکار ایسے ہوتے ہیں. وقت چونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے, اجازت چاہوں گا اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ, السلام علیکم. اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں. میں کب جب شام